السلام علیکم بیوٹیفل پیپل، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. میں ہوں ایمان بابر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو مسٹر انسپائر. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے اور ایمان و صحت کی بہترین حالتوں میں ہوگے. لاسٹ ٹائم میں نے جو تھا روبا عامر کی ایک بک کے بارے میں بات کی تھی اس چینل پر، جو تھی آخری مارکا. میں نے 3 کتابیں منگوائی تھیں، آخری مارکا، جال اور بے نقاب. آج میں ان کی دوسری بک جو میں نے منگوائی تھی اس کے بارے میں بات کرنے والی ہوں. یہ ناول ہے، سیلف ہیلپ بک نہیں ہے. اس کا نام ہے بے نقاب. اتنا موٹا ناول ہے اور یہ آٹوگراف بھی ہے. تو خیر اس کو سائڈ پہ کریں. آج ہم لوگ اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. تفصیل سے اس کا ریویو دوں گی، چھوٹ سی سمری بتاؤں گی، کوشش کروں گی کہ اسپوائلر نہ دوں. تو اینڈ تک ویڈیو کو لاسٹ میں دیکھنا. بٹ بیفور وی اسٹارٹ دا ویڈیو پلیز سبسکرائب مائی چینل. چلیں اب ہم لوگ ویڈیو کی طرف مطلب اپنے ریویو کی طرف آتے ہیں. تو سمری اس کی چھوٹی سی میں آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں کہ 2 کہانیاں اس ناول میں چل رہی ہیں، لیکن دونوں کا مقصد ایک ہے. وہ کیا ہے کہ چھپے ہوئے دشمنوں کو بے نقاب کرنا. اب جو پاکستان، ایک کہانی جو ہے وہ پاکستان میں چل رہی ہے. جو پاکستان والی کہانی ہے اسے ہم کہیں نہ کہیں ریلیٹ کر سکتے ہیں. اس میں دکھایا گیا ہے ہمارا تعلیمی نظام، جو کہ جس میں تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے. ایک کانسرٹ سے شروع ہوئی بات، مطلب جو یونیورسٹی میں کانسرٹ ہوتے ہیں، نائٹ پارٹیز وغیرہ، یہ ساری چیزیں جن کا تعلیم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، بٹ انٹرٹینمنٹ کے چکر میں اس کو کیا جاتا ہے. اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے وہ بات نہ آپ سے چھپی ہوئی ہے اور نہ مجھ سے. تو اس کے بعد میں مطلب وہاں سے سٹارٹ ہونے والا پھر ڈرگ مافیا کہ کس طریقے سے ہمارے تعلیمی نظام میں ان چیزوں کو ڈالا جا رہا ہے، اور ہمیں تعلیم سے ہماری مطلب وہ تعلیم جو ہمیں تربیت دینے کے لیے تھی اسے ختم کر دیا گیا ہے اس سو کالڈ انٹرٹینمنٹ کے چکر میں. تو اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا گیا. یہ دکھایا گیا ہے کہ اس نظام میں کس طرح کی جو ہیں وہ ڈرٹی پولیٹکس کے لیے جاتی ہے، اور کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس میں ہوتے ہیں. مطلب سیاستدان تک ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہوتا ہے. تو اس چیز کو بے نقاب کیا گیا ہے. جیسے اس کا نام ہے کتاب کا بے نقاب، سیم وہی چیز ہے کہ ہر چیز کو بے نقاب کیا گیا. یہ ہو گئی پاکستان کی جو سٹوری چل رہی ہے. وہ جو دوسری طرف چل رہی ہے امریکہ کی، وہ تو دماغ گھما دینے والی ہے. اگر میں بولوں کہ صحیح سٹوری امریکہ والی ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا. امریکہ میں انہوں نے یہ دکھایا گیا کہ مڈل ایسٹ میں جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کس کا ہاتھ ہوتا ہے، اور پھر ہتھیاروں کے ذریعے جو کاروبار کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا. اور ایک بہت ہی فیمس جو ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے اس کو بے نقاب کیا گیا کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے. یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جنگیں جو ہیں کیوں ہوتی ہیں، اور جنگوں میں جو ہے اکانومی جو ہماری گرتی ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. سیم وہی چیز جو میں نے آخری مارکا میں آپ لوگوں سے بتائی تھی ویسی ہی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سٹوری کی طرح سے ہے تو آپ لوگوں کو پڑھنے میں مزہ آئے گا. اب زیادہ کچھ نہیں بتا سکتی، مجھے اپنا چینل بند نہیں کروانا. تو بھئی یہ 2 کہانیاں چل رہی ہیں، لیکن ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، چھپے ہوئے دشمنوں کو بے نقاب کرنا. ایسے دشمن جو ہم میں ہیں، ہمارے جو ہیں وہ بظاہر وہ خیر خواہ بنے ہوئے ہیں، عوام کے ہمارے لیے کام کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں سیکیورٹی دے رہے ہیں، بٹ وہ ہمیں سیکیورٹی نہیں دے رہے ہوتے. تو اس کے بارے میں روبا عامر نے بہت اچھے سے لکھا ہے اور ریسرچ کی گئی ہے. تو وہ تو کمال ہے بھائی. اور اپنی تسلی کے لیے میں نے ساتھ ساتھ ہر چیز گوگل کی، ہر چیز، ہر جو تھی تنظیم کے بارے میں جس میں اس میں جو لکھا تھا میں نے وہ سب کچھ گوگل کیا. بہت ہی کمال کی مطلب ریسرچ ہے، بہت 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 کمال کی. میں تو ریسرچ کی فین ہو گئی ہوں روبا عامر کے. خیر یہ ہو گیا ہمارا خلاصے. اب میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں کہ اس کہانی نے مجھے کیا سکھایا. اس کہانی نے مجھے جو ہے ایک چیز یہ سکھائی کہ ہمیشہ ٹیم ورک جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اس میں جو جس چیز کو دکھایا گیا نا، اگر ہم دیکھیں دونوں کہانیوں میں ٹیم ورک بہت زیادہ ضروری ہے. مطلب اگر آپ کسی چیز کے لیے لڑ رہے ہو، کوئی بھی جنگ آپ اکیلے نہیں کر سکتے، آپ کو پوری ٹیم چاہیے ہوگی. اور قرآن پاک کی صورت ایک جو تھی اس کو بہت اچھے سے ڈیکوڈ کیا گیا تھا آج کے حالاتوں کے جو ہے لے کر. تو وہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا، بہت ہی زیادہ. تو مجھے یہ کہانی بہت اچھی لگی، لیکن اس کا جو اینڈ تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت ہی سپیڈ میں گزرا. اس میں کچھ چیزیں ایڈ ہو سکتی تھیں، بہت ہی حالی اینڈ لگا مجھے وہ. تو وہاں پہ میرا ہو گیا کہ ابھی 2-3 پیجز اور ایڈ ہو سکتے تھے، 2-3 سین اور ایڈ ہو سکتے تھے. تو ہاں یہ چیز. اور
ایک اور چیز جو میں نے اس میں سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ ہر خبر کو تحقیق کرنی ہوتی ہے. آپ نے ہر چیز کو جو ہے ڈیپلی اس کو انالائز کرنا ہوتا ہے, پھر کسی چیز کی جو ہے نا کسی چیز کو ماننا ہوتا ہے. تو یہ چیز بہت ہی اچھے سے بتائی گئی تھی. وہی بات آگے ریسرچ بہت اچھی تھی, اور عروبہ میں ریسرچ کورس بھی کروا رہی ہیں جو کہ میں کروں گی انشاءاللہ, پھر اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں سے بات کروں گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ لوگوں نے کوئی ناول پڑھنی ہے جو کہ صرف کہانی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ اس میں جو ہے ہم لوگوں کو نالج ملے, انفارمیشن ملے, ایسی باتیں پتہ چلیں جو ہمیں عام میڈیا نہیں بتاتا, تو دس بک از فار یو. اس کو آپ لوگ بائی کرو, خود بھی پڑھو اور آگے کسی کو دے دو پڑھنے کے لیے. ویسے تو دو گے نہیں کتاب اپنی, ویسے ہی بول رہی ہوں. تو میری طرف سے تو یہ ریکمنڈیڈ ہے. باقی آج کے لیے بس اتنا ہی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اللہ حافظ.